السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو میرا خانز یوٹیوب چینل۔ ایک پیغام محبت کی نیو ایپیسوڈ کے وائس اوور کے ساتھ شاہانہ خالد پھر حاضر ہے۔ آج ہم لمبی چوڑی کوئی بات نہیں کرتے، جلدی سے چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف، کیونکہ آپ لوگوں کو کافی انتظار ہوگا کہ آج کی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے نیکسٹ۔ چلیں جی چلتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ ابے یار، یہ تو شادی شدہ پلس ایک بچے کا باپ ہے۔ اپنے پیچھے کسی لڑکی کی سرگوشی سن کر ویر نے امڑ آنے والی مسکراہٹ کو لب کے کنارے دبایا۔ اس نے راہم کو اچھی طرح ساتھ لپٹا کر واپس گراؤنڈ کی طرف قدم بڑھائے، جہاں میر اور عدیل شاہ گھاس پر پکنک میٹ بچھائے اس پر کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لائے بیگ سے نکال کر رکھ رہے تھے۔ فروٹس، آئس کریم، چیزی پاستا، بریانی اور ایسی کئی چیزیں دیکھ کر پاس لیٹے میر کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے جلدی سے پاستا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو عدیل شاہ نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارا۔ صبر نہیں ہے، ویر کو تو آنے دو، ندیدے کہیں کے۔ میر نے منہ بنا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی حسین متوجہ تو نہیں۔ سب کو اپنے آپ میں مگن پا کر اس نے سکون کا سانس لیا، نہیں تو اس کی ساری پرسنالٹی کا بیڑا غرق ہو جانا تھا ان حسیناؤں کے سامنے۔ پتہ نہیں تم کس پر چلے گئے ہو، نہ میں ایسا، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، اور نہ ہی ویر ایسا۔ وہ تو اتنا سوبر ہے، تم پتہ نہیں کس پر چلے گئے۔ انہوں نے مزید گوہر افشانی کی تو میر بھی جواباً بول اٹھا۔ وہ جو سامنے سے ایک آنٹی آ رہی ہیں، ان پر تو نہیں چلا گیا؟ میر نے سنجیدگی سے دریافت کیا تو عدیل شاہ نے فوراً اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ بالوں کی دو پونیاں کیے ایک قدرے فربہ خاتون اپنے ساتھ ایک نوجوان کو پکڑے کم گھسیٹتے آ رہی تھی۔ میر اور عدیل شاہ میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ میر نے ہاتھ کی انگلیوں پر 1 2 3 گنا اور پھر دونوں کا چھت پھاڑ کہا گونجا۔ اپس، چھت تو تھی ہی نہیں، لوگوں کے کان پھاڑ کہا گونجا۔ انا نے ابیحہ کا بازو پکڑ کے کھینچتے اسے درخت کے نیچے بیٹھی آئزہ کے پاس پٹکا۔ شرمندگی سے اس کا برا حال تھا۔ تم پاگل ہو، کیا ضرورت تھی اس کے بارے میں کچھ کہنے کی؟ وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو، تم نے ضرور ان صاحب کی ذات پر تبصرے کرنے تھے، انا نے غصے سے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابیحہ کا گلا دبا دیتی۔ اس نے ان کی باتیں سن لی تھی، تبھی تو مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ تمہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا، ڈھیٹ عورت، اس نے سن لیا تھا۔ ہے سچی؟ ابیحہ خوشی سے چیخی تو انا اسے مارنے کے لیے بڑھی، لیکن آئزہ درمیان میں آ گئی۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، بس جنگلیوں کی طرح لڑ رہی ہو۔ یار اس پاگل نے، رکو میں بتاتی ہوں، تم نے تو رنگین کہانی کا ستیہ ناش کر کے رکھ دینا ہے۔ انا نے بتانا شروع کیا ہی تھا کہ ابیحہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ انا نے ایک مکہ اس کی کمر میں جڑ دیا۔ انا رکو تو صحیح، ہاں اب بتاؤ مجھے، تم یار بس کیا بتاؤں، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھٹکا ہوا شہزادہ راستہ بھول کر زمین پر آ گیا ہے۔ ایسے حسین تو کسی اور سیارے پر پائے جاتے ہوں گے، میں اس میں کھوئی ہوئی تھی اور وہ مجھ میں۔ میرا مطلب ہے خود میں کھویا ہوا تھا۔ آئزہ کی اپنی کمر پر دھموکا جڑنے پر اس نے اپنے الفاظ میں ذرا سی تبدیلی کی۔ ہوا سے اس کے بال، آئزہ اسے چپ کروا لو ورنہ آج میں نے اس کا منہ توڑ دینا ہے۔ انا کا غصہ دیکھ کر اس نے مسکراہٹ دباتے جلدی سے ساری ردات سنا دی۔
आयजा ने मसनूई गुस्से का इजहार करते उसे डिपटा तो अबीहा ने ठंडी आह भरी। मजीद चू चरा किए बगैर तीनों खाने में मगन हो गईं क्योंकि भूख से पेट में चूहों ने धरना दे दिया था। आयजा और अबीहा अबाया और हिजाब में दरख्त के साथ बैठी थी, जबकि अना रुख मोड़कर उनकी तरफ मुंह किए बैठी थी। उसने नकाब हल्का से सरका लिया था। यार वो देखो, वही है जिसके बारे में मैं बता रही थी। अबीहा ने पास से गुजरते शाहबीर की तरफ इशारा करके आयजा को ठहोका दिया। हाँ है तो प्यारा, यार इसका बेबी कितना प्यारा है, इसने सताइश से कहा तो अना ने नज़र की नज़र उठाकर उसे देखा और फिर नज़रों का जाविया बदल लिया। वीर इतनी देर कर दी आने में, खाना ठंडा हो रहा है। सॉरी बाबा। राहिम को अपने बराबर बिठाकर उसने माजरत की। चिप्स का टुकड़ा मुंह में रखते मीर ने पुरसोच नज़रों से उसे देखा। मीर ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। मीर, तुमने अगर कोई फजूल बात की तो इर्द गिर्द का लिहाज किए बगैर तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगा। ओके ओके, मैं कब कुछ कह रहा हूँ, मीर ने दोनों हाथ खड़े करके कहा। राहिम बहुत बोरियत महसूस कर रहा था। उनके पास में आपस में उलझे पाकर वो वहाँ से खिसक गया। सबसे पहले मीर की नज़र इस पर पड़ी। भाई वो देखिए, आपका छोटा डॉन हसीनों के चुंगल में फंसा हुआ है। वीर ने अपने आप को कोसते फौरन उस तरफ देखा जहाँ मीर देख रहा था। वो जल्दी से अपने 1.5 फुट को पकड़ने के लिए गया। किसी ने अना का दुपट्टा खींचा। अना ने पीछे मुड़कर देखा तो राहिम शर्माकर पीछे हट गया। अना को उस पर टूट कर प्यार आया। उसने उसे गोद में बिठा लिया और नकाब के ऊपर से ही उसके गोल मटोल गालों को चूमने लगी। अबीहा और आयजा ने भी उससे प्यार किया। अबीहा ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वो अना की गोद से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने दोनों बाजू उसकी गर्दन के गिर्द फैला लिए और अना के सीने पर सर रख दिया। अना ने नरमी से उसका माथा सर चूमकर उसके गिर्द बाजू फैला लिए। यार कितना प्यारा बेबी है ये, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, और इसके पेरेंट्स कितने गैर जिम्मेदार हैं। ओ तेरी अना, इस प्यारे बेबी के अब्बा साहिब तेवरी चढ़ाए हमारी तरफ आ रहे हैं। अना ने फौरन मुड़कर देखा। वीर उनके सर पर पहुंच चुका था। एक्सक्यूज मी, ही इज़ माई चाइल्ड, प्लीज़ लीव हिम। अना ने उसे अपने आप से अलग करना चाहा, लेकिन वो फिर से उसके साथ चिमट गया। राहिम, यहाँ आओ बाबा के पास। वीर ने राहिम के सामने हाथ फैलाए, लेकिन वो किसी और ही मूड में था। राहिम जाओ बाबा पास। अना ने ज़बरदस्ती उसे अपने आप से अलग किया। वीर के पकड़ते ही उसने रोना शुरू कर दिया। बस बस, हम मीलू के पास जा रहे हैं, वो देखो मीलू बुला रहा आपको। लेकिन वो मुसलसल रोता चला जा रहा था। बाबा बाबा दो, वो उंगली अना की तरफ किए रोते हुए बोलता जा रहा था। अना ने उदासी से उसे रोते हुए देखा। इसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि उसे अपने से दूर जाने दे। एक अजीब से एहसास ने उसे घेर लिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि वीर आदिल शाह के हमरा इन्हें अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो बस वापसी के लिए उठी ही थी कि आदिल शाह ने उन्हें पुकारा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। उन्होंने अना की तरफ देखकर कहा तो अना गड़बड़ा गई। अबीहा और आयजा ने सूरत हाल का जायज़ा लेकर मुस्कुराहट दबाई। वालेकुम सलाम, जी कहिए। राहिम फिर से अना की तरफ हुमकने लगा। अना ने वीर के संजीदा और मगरूर चेहरे को देखा। कितनी अकड़ है इसमें। एटीट्यूड ऐसे दिखा रहा है जैसे हम इसके पीछे आए हैं। दिल में तिल मिलाते हुए उसने राहिम को पकड़ लिया। इसके पास आते ही राहिम ने उसकी गर्दन में मुंह छुपा लिया। अना ने इसके गिर्द बाजू हमाइल कर दिए। बेटा, राहिम को अचानक पता नहीं क्या हो गया है। वो बार बार आपके पास आने की जिद कर रहा है। असल में इसकी माँ नहीं है, इसके पैदा होने के अगले दिन ही दुनिया से चली गई थी। अना की आंखों में उदासी उतर गई। ये भी मेरी तरह अकेला है, उसने अफसुर्दगी से सोचा। माँ का प्यार क्या होता है इसे नहीं पता। आपसे शायद इसे उनसियत हो गई है।
یہ کب سے روئی جا رہا ہے؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنا موبائل نمبر دے دیں تاکہ آئندہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کر لیں، اگر آپ مناسب سمجھیں۔ انا کا دل راہم کے لیے نرم پڑ چکا تھا۔ اس نے صورتحال کو سمجھتے اپنا موبائل نمبر انہیں نوٹ کروا دیا۔ راہم کو بمشکل بہلا پھسلا کر ان کے حوالے کر کے وہ معذرت کرتی نکل گئیں کیونکہ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ آئمہ کے کمرے میں اس وقت گہری خاموشی تھی، اتنی خاموشی کہ سوئی گرنے سے بھی آواز پیدا ہوتی۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسا مقام بھی آتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جانے کو جی کرتا ہے۔ کمرے میں موجود چاروں گواہوں میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ کیا آپ کو اینا ولد عبد الرحمن سے نکاح قبول ہے؟ مولوی نے دوبارہ دہرایا تو جہان نے آنکھوں کی نمی چھپاتے اسبات میں سر ہلایا۔ دونوں کے اقرار اور نکاح ناموں پر دستخط کے بعد انہیں مبارکباد دی گئی۔ جہان کے دوست جو ایمرجنسی نکاح میں بطور گواہ کے پیش ہوئے تھے اٹھ کر اسے گلے لگا رہے تھے۔ آئمہ نے عین اور جہان دونوں کو پیار دیا اور زندگی بھر ساتھ کی دعا دی۔ جو ہی سب وہاں سے نکلے جہان بھی ایک نفرت بھری نگاہ عین پر ڈال کر ان کو باہر تک چھوڑنے گیا۔ وہ لوگ ابھی نکلے ہی تھے کہ پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا۔ جہان نے اندر جا کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر دھرا نکاح نامہ اٹھایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گیا۔ آئمہ پریشانی سے آیت کریمہ کا ورد کرنے لگی۔ اللہ خیر کرے۔ توصیف نے دروازے کی بیل بجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ جہان نے دروازہ کھول دیا۔ پیچھے ہٹو، گھر کی تلاشی لینی ہے، پولیس انسپکٹر نے انتہائی بدتمیزی سے کہا تو جہان نے غصے سے مٹھی بھینچی۔ کیوں لینی ہے گھر کی تلاشی؟ کچھ پتہ بھی تو چلے۔ کسی بھی راہ چلتے کتے کو ساتھ لیے آپ ایسے کیسے شریکوں کے گھر گھس سکتے ہیں؟ اپنی بے عزتی پر توصیف تلملا گیا۔ اور لونڈے، سیدھی بات کرتا ہوں، اس کی ہونے والی بیوی کو تم لوگوں نے قید کر رکھا ہے۔ شرافت سے کہہ دیتا ہوں اسے ہمارے حوالے کر دو۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں میرے علاوہ صرف میری نانو اور میری بیوی ہے۔ بکواس کر رہا ہے یہ، اینا اندر ہی ہے، آپ اندر چل کر دیکھیں۔ توصیف نے انسپکٹر کو دیکھ کر کہا تو جہان نے غصے سے ایک گھوسا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ آئندہ اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام بھی مت لینا۔ انسپکٹر نے جہان کا ہاتھ جھٹکا۔ توصیف نے جو صورتحال انہیں بتائی ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، ضرور کوئی گڑبڑ تھی۔ کیا مطلب تمہاری بیوی؟ کیسے؟ وہ تو تمہاری بہن تھی۔ جبڑے میں اٹھتی تکلیف کو نظر انداز کیے وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ انسپکٹر نے کھا جانے والی نظروں سے توصیف کو دیکھا، مطلب وہ اسے الو بنا گیا تھا۔ انسپکٹر، میں مزید کوئی تماشا نہیں چاہتا، لوگ جمع ہونے لگے ہیں۔ یہ ہمارا نکاح نامہ ہے، اینا کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے نکاح نامہ ان کی طرف بڑھایا تو انسپکٹر غور سے دیکھنے لگا۔ لونڈا ٹھیک کہہ رہے ہے، یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ انسپکٹر نے توصیف کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تو نے مجھے الو بنایا، اب دیکھ میں تجھے کیسے للو بناتا ہوں۔ توصیف تھوک نگل کر اس کے پیچھے چل دیا۔ جہان نے غصے سے دروازہ بند کیا اور آئمہ کے کمرے میں جا کر نکاح نامہ ٹیبل پر پٹک دیا۔ ہان، میری بات سنو۔ آئمہ نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تو اس نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ نانو، اب کیا رہ گیا کہنے سننے کو؟ سرد موہری سے کہہ کر وہ بغیر ان کی طرف دیکھے اپنے کمرے میں چلا گیا اور زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ عین افسردہ کھڑی آئمہ کے پاس آئی۔ نانو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ عین نے اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے کہا، نہیں تو جس طرح جہان نے نفرت بھری نگاہ سے اسے دیکھا تھا اس معصوم کا دل ہی چھلنی ہو گیا تھا۔ بھلا اس سب میں میرا کیا قصور؟ مجھے پتہ ہے تم دونوں مجھ سے بہت ناراض ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب تم لوگ سمجھ سکو گے کہ میرا یہ فیصلہ صحیح تھا۔ آئمہ نے اس کے گال پر ٹھہرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نانو، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ میری سگی ماں نے مجھے اتنا پیار نہیں دیا جتنا آپ نے دیا۔ مجھے ہان بھائی کے رویے سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میرا کیا قصور اس میں؟ عین پھپک پھپک کر رو دی۔
حش پگلی، اب وہ تمہارا شوہر ہے، کچھ خیال کرو تم، اب بھی اسے بھائی کہہ رہی ہو۔ آئمہ نے اسے لپٹ کر کہا تو پہلی دفعہ اسے ان دونوں کے مابین رشتے کا احساس ہوا۔ وہ غلطی سے، عین نے آنسو صاف کرتے ہوئے معصومیت سے کہا تو آئمہ نے اس کا سر چوم لیا۔ رات کی تاریکی ہر سو چھا چکی تھی۔ عین نے الماری سے آرام دہ کالی سادہ شلوار قمیض نکالی اور شاور لینے چلی گئی۔ غسل خانے سے باہر آ کر اس نے گیلا چہرہ تولیے سے پونچھا اور چہرے کے گرد دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹ کر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے اپنے الجھے بالوں کو سلجھا کر ڈھیلے سے جوڑے میں باندھ لیا اور لائٹ بند کر کے بستر پر لیٹی۔ آئمہ کے برابر لیٹنے لگی تھی کہ آئمہ نے بازو چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ عین، اب تم ہان کے کمرے میں سویا کرو، چلو شاباش جاؤ، اب وہی تمہارا کمرہ ہے۔ نانو نہیں پلیز، میں کیسے وہاں، میں نہیں، ادھر نہیں جانا، عین نے بے ربط لہجے میں کہا۔ وہ جہان سے بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ عین، کچھ نہیں کہے گا وہ، میرا نام لے لینا، آج نہیں تو کل تمہیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، چلو شاباش میرا پیارا بیٹا۔ آئمہ دور کا سوچ رہی تھی، اگر دونوں ایسے ہی الگ رہے تو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جہان کو وہ جانتی تھی، انا کے بعد وہ کسی سے بھی شادی پر آمادہ نہ ہوتا۔ عین کا جو مسئلہ سامنے آیا تھا، اس سے انہیں یہی بہتر لگا کہ ان دونوں کا نکاح کر دیں۔ کسی کے نہ ملنے سے زندگی تو نہیں رک جاتی۔ عین کو بھی کبھی نہ کبھی تو بہانا تھا نا، وہ انہیں اتنی پیاری ہو چکی تھی کہ وہ اسے کسی باہر والے کو سونپنے سے ڈرتی تھی، اس لیے انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ عین آنکھیں جھپک کر آنسو اندر دھکیلتی کھڑی ہو گئی۔ سرہانے سے دوپٹہ اٹھا کر اس نے گلے میں ڈالا اور دھڑکتے دل سے باہر نکل کر کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ لاؤنج میں آ کر وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ جہان کے کمرے میں جانے کی بجائے پانی پینے کچن میں آ گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سامنے جہان سلیو لیس شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس سلیب پر رکھے گلاس میں بوتل سے پانی انڈیل رہا تھا۔ اس کے بکھرے بال اور سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ تیزی سے واپسی کے لیے مڑی، لیکن تب تک جہان اسے دیکھ چکا تھا۔ بجلی کی سی تیزی سے وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے عین کے بازو میں بے دردی سے اپنے مضبوط ہاتھوں کی انگلیاں گاڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف موڑا۔ عین کے منہ سے تکلیف کی وجہ سے سسکی نکلی۔ سکون مل گیا تمہیں؟ ہاں، اب خوش ہو تم سے نکاح تو کر لیا ہے میں نے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تمہیں اپنی بیوی بھی تسلیم کر لوں گا۔ اس کے اپنی طرف کھینچ کر وہ اس کے منہ پر گرایا۔ عین تکلیف اور خوف سے آنکھیں میچے رونے لگی۔ ہان بھائی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ عین کے رونے اور ابھی بھی بھائی کہنے پر اسے مزید تپ چڑھی۔ وہ اس رشتے کو تسلیم کرنے پر تیار بھی نہیں تھا۔ اس کے بھائی کہنے پر غصہ بھی ہو رہا تھا۔ آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ میں بھائی ہوں تمہارا۔ اس کی گرفت میں ہراساں عین نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی نہیں، شوہر ہیں آپ۔ جہان نے جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا تو وہ گرتے گرتے بچی۔ اس کا جوڑا کھل گیا اور کالے گھٹنوں تک آتے گھنے بال لہرا کر اس کی کمر کو ڈھانپ گئے۔ جہان تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ عین بھی جلدی سے اس کے پیچھے گئی، مبادا وہ دروازہ ہی نہ بند کر دے۔ جہان نے چلتے چلتے قدم روکے اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے تیزی سے آتی عین کے پاؤں کو بھی بریک لگے۔ جہان سر جھٹک کر کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو عین نے فوراً آگے بڑھ کر دروازے کے درمیان ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ وہ نانو کہہ رہی ہے کہ میں اب سے آپ کے کمرے میں رہوں گی، کانپتی ٹانگوں سے اس نے آہستگی سے کہا تو جہان کا دماغ گھوم گیا۔ اتنا سب ہونے کے بعد سب یہی کسر رہ گئی تھی، ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہیں اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا میں۔ لیکن میں کہاں؟ عین کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ جہان نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ آہ! عین کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کا ہاتھ دروازے میں آ کر بری طرح کچلا گیا، خون کے قطرے فرش پر گرنے لگے۔ وہ بلک بلک کر روتی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ جہان کمرے میں بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔
اس نے ایک سگریٹ سلگایا اور منہ میں دبا کر گہری سانس کھینچی، لیکن کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ عین دروازے کے سامنے زمین پر سکڑی بیٹھی سسک کر بالآخر سو گئی تھی۔ ہاتھ سے بہتا خون جم چکا تھا۔ تنگ آ کر جہان نے دروازہ کھولا تو پہلی نظر عین پر پڑی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہے؟ انگلی سے آنکھوں کو مسل کر اس نے جھک کر عین کو ہلایا۔ عین ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ جہان نے اس کی نیلی سوجی آنکھوں سے نظریں چرائیں۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ اٹھو یہاں سے، گئی کیوں نہیں ابھی تک؟ عین اپنی زخمی ہاتھ کو کمر کے پیچھے چھپا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور خاموشی سے سر جھکائے اپنے پاؤں کو تکنے لگی۔ جی تو ویورز اینڈ ریڈرز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ آپ کو؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنے ریویوز دیجیے گا، فیوریٹ لائن اپنی ضرور بتائیے گا، فیوریٹ ڈائلاگ ضرور بتائیے گا کون سا لگا آپ کو۔ جب تک کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے جب تک مجھے اجازت دیجیے گا، جلد حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں۔ فی امان اللہ۔